السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کے بھرپور مزے لے رہوں گے۔ مزے لینا اچھی بات ہے، اور اگر اس میں تقوی آ جائے، اس میں اللہ کی قربت آ جائے، اللہ کا احساس آ جائے تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ چلیں دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی الشأن۔ اے اللہ، آپ کے پاس روزانہ آتے ہیں سوالی بن کے، اور اس امید کے ساتھ، اس التجا کے ساتھ کہ سوالوں کے جواب تو آپ کے پاس ہی ہیں، آپ ہی ہمیں بتاؤ گے اور آپ ہی سے ہمیں ملے گا۔ ہم نے اس رمضان میں علم کا سفر طے کرنا ہے۔ اس سفر میں بے شمار منزلیں آئیں گی، بے شمار راستے آئیں گے، اور مجھے اور آپ کو ذرا سا رک کے غور کرنا وہاں پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے اپنا فضل و کرم ان لوگوں پہ کرتے ہیں جو اللہ کے پاس اس چاہت سے جاتے ہیں کہ اللہ آپ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، اللہ آپ کے سوا کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ کل ہم نے جو سورہ البقرہ کی آیت لی تھی 118، جس میں علم کی بات تھی، آیت نمبر 118 میں تھا وقال الذین لا یعلمون لولا یکرم اللہ، اور تعطینہ آیا، اور وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے کہتے ہیں اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا۔ وقال الذین لا یعلمون، جو نہیں جانتے۔ اب اس کو ذرا سے اس طرح سے سمجھتے ہیں، اگر جو جان گئے، جن کے پاس علم آ گیا، ان کو پتہ چلتا ہے ان کا رب ان سے کس طرح سے بات کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے باتیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے باتیں کرتے ہیں۔ جب تک میں اور آپ قرآن نہیں کھولیں گے ہمیں نہیں پتہ چلے گا، خدا نہیں پتہ چلے گا۔ یہ کلام کیا ہے؟ یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس کلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، ان کی وسعت سے ہمیں ملا، تو یہ میڈیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام، قول رسول، اور میں آپ یا جو بھی سن رہا ہے، 1 2 3 پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نمبر 1 1، 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 آپ یا وہ جو قرآن پڑھ رہا ہے۔ ان تینوں سے ہی قرآن پورا کہ پورا رابطے میں رہتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ اس سائیکل کو اگر میں اور آپ سمجھ جائیں، قرآن فہمی بہت آسان ہو جاتی ہے، علم حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ علم مجھے اور آپ کو حاصل کرنا ہے تو مجھے اور آپ کو قرآن کھولنا پڑتا ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ قرآن کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا قرآن کو کھولنا۔ مجھ سے اور آپ سے قرآن کھلتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں کھلتا؟ شیطان کو میرے کسی عمل سے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کے کسی عمل سے شاید پرابلم نہ ہو۔ آپ کی میری نماز، آپ کے میرے روزے، آپ کی میری عبادات اللہ کرے اس معیار پہ ہوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگوں کی یہ چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ شیطان کو اس سے کچھ خاص پرابلم نہیں ہوتی۔ لیکن شیطان کو یہ پتہ ہے کہ جس بندے کا قرآن کھل گیا تو پھر حقیقت وہ جان لے گا، علم اس کے پاس آ جائے گا، پھر اس کی نماز میں علم ہوگا، اس کے روزے میں علم ہوگا، اس کی زکوٰۃ میں، اس کے حج میں، اس کے تمام اعمال میں علم آ جائے گا۔ جن کے پاس علم آ جاتا ہے نا، حقیقی عبادت ان کے لیے مخصوص ہو جائے گی۔ آیت نمبر 118 میں وقال الذین لا یعلمون، میں بار بار آپ کو لا یعلمون لا یعلمون کہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ لا یعلمون نہیں جانتے، یعلمون جو جانتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو نہیں جانتے وہ کہتے ہیں میں ان سے باتیں نہیں کرتا، یا ان پہ کوئی نشانیاں یا آیتیں ان کو نظر نہیں آتی۔ لیکن جو ایمان والے ہیں، بے شک ہم یقین کرنے والوں کے لیے اپنی نشانیوں کو واضح طور پہ بیان کرتے ہیں۔ قد بین الآیات لقوم یوقنون، جن کو یقین آ گیا ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت نازل فرماتے ہیں۔ اس سلسلے کو آگے لے کے پڑھتے ہیں تو ہم آتے ہیں سورہ العنکبوت پہ۔ العنکبوت کا نمبر ہے 29 اور آیت نمبر ہے 50۔ اسی تسلسل میں دیکھتے ہیں کہ کیا بات بنتی ہے، کس طرح سے بنتی ہے۔ اچھا، قرآن کا ایک معجزہ ہے، آپ اور میں اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ قرآن شروع سے آخر تک، الحمد سے لے کر ناس تک ایک ربط ہے، ایک رابطہ ہے اور ایک تسلسل ہے۔ اس میں بیچ میں موڑ آتے ہیں، ہم نے رکوع بنا لیے ہیں، ہم نے صورتوں کو بانٹ دیا جو ہمیں ترتیب ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی، صورتوں کی جو ملی ہے، تو ہر صورتہ ایک اپنا مضمون ہے۔ لیکن قرآن میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک ایک ربط موجود ہے۔
جیسے جیسے ہم غور کریں گے، فکر کرتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے علم ملتا ہے تو ہمیں یہ راستے واضح ہو جاتے ہیں۔ 29 کی آیت نمبر 50 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ وہ کہتے ہیں اس پر، یعنی کہ رسول پر، اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں نشانیاں تو صرف اللہ کی طرف سے ہیں اور میں تو بس ایک کھلم کھلا تنبیہ کرنے والا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان سے جب لوگ کہتے ہیں نا کہ آیت موضع دکھائیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آیت موضع تو اللہ کی طرف سے ہیں، میں تو تھوڑی دکھا سکتا ہوں۔ ہاں، جو میں تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، جو میں تمہیں سامنے بیان کر رہا ہوں، وہی تو معجزے ہیں، وہی تو نشانیاں ہیں، اور میں تو تمہیں بس ایک نذیر مبین ہوں، کھلم کھلا کوئی تنبیہ کرنے والا بتانے کے لیے آیا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے اس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو میں تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں وہ اللہ کی طرف سے، اللہ تم سے باتیں کر رہا ہے، اور یہی تو نشانیاں ہیں، یہی تو معجزے ہیں اگر تم سمجھو۔ اس کی مزید تشریح آیت نمبر 51 میں کس طرح سے ہوتی ہے نا، اولم یکفہم انا انزلنا الیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ کیا یہ نشانی معجزہ ان کے لیے کافی نہیں کہ بلا شبہ ہم نے تجھ پہ کتاب نازل کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ ہم نے کتاب نازل کی، تو یہ کتاب کسی معجزے سے کم ہے؟ یہ نشانیوں سے کم ہے؟ یہی تو معجزہ ہے، یہ تو نشانیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے تو کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں نا، سن تو آپ بھی رہے ہو، آپ سے بھی تو اللہ کلام کر رہے ہیں، مجھ سے بھی تو کلام کر رہے ہیں۔ میرا آپ کا سب مسلمانوں کے ایمان، چھوٹے درجے کا بھی ایمان ہے نا، ان میں بھی یہ کنفرم ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا۔ اس کتاب میں نہ تو کوئی ایک لفظ ایڈ ہو سکتا ہے نہ اس میں سے نکل سکتا ہے۔ یہ میرا آپ کا ایمان کا بالکل ہی ارلی اسٹیج ہے، پہلی اسٹیج ہے ہماری۔ اگر اس ایمان پہ ہے، اس ایمان کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نشانی، یہ قرآن، یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، اور یہ کتاب ہم نے نازل کی جو ان پہ پڑھی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، پڑھی تو مجھ پہ آپ پہ جاتی ہے، اور جب پڑھی جاتی ہے مجھ پہ اور آپ پہ تو الفاظوں میں جو وہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی چیز مجھے اور آپ کو سمجھ آتی ہے، ہم اپنی سمجھ میں لیتے تو گویا اس آیت کا نزول ہوتا ہے ہم پہ۔ علامہ اقبال سے ان کے والد نے کیا کہا تھا، اقبال قرآن اس طرح پڑھنا کہ تجھ پہ نازل ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہوا اس میں آگے پیچھے کچھ ہو جائے گا، نہیں، یہی قرآن جو میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، علامہ اقبال کے پاس تھا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس کو اس طرح پڑھنا ہے کہ ہم ڈائجسٹ کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ پہ آپ پہ کتنا بڑا احسان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی۔ دیکھیں میں اور آپ گواہی دیتے ہیں نا روز، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، گواہی دی، اور دوسری گواہی اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کیا گواہی ہے؟ یہ اس بات کی گواہی کہ اے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رسالت مجھ تک پہنچا دی، یہ قرآن پہنچا دی، اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول پیغام لے کر آئے، مجھے اور آپ کو ملا، تو یہ ہے، یہ کلمہ ہے اور یہ چیز ہے۔ اب اس آیت سے بھی دیکھیں کیا پتہ چلا، اللہ باتیں کر رہا ہے، یہ قرآن پڑھو، اس قرآن کو سمجھو، گویا میں تم سے باتیں کر رہا ہوں، تم پہ نشانیاں بھی آئیں گی، معجزے بھی نازل ہوں گے۔ اور آیت نمبر 52 بھی پڑھ لیتے ہیں، قل کفی باللہ بینی و بینکم شاہدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ فاولئک هم الخاسرون۔ کہہ دے اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، ان سب باتوں کے درمیان اللہ گواہ ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے، اور جو لوگ باطل پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہی تو جو خسارہ اٹھانے والے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی ان آیتوں سے جوڑ دے، ہم محسوس کریں کہ میرا اللہ، آپ کا اللہ ہم سے روز باتیں کرتا ہے، روزانہ باتیں ہوتی ہیں اللہ سے۔ تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، دل لگانا ہے، آہستہ آہستہ میرے اور آپ کی قرآن سے باتیں کرنے کی عادت ہو جائے گی، یا قرآن ہم سے مانوس ہو جائے گا۔ چلیں ایز یوزول پڑھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں غلطی ہوگی تو اللہ معاف کرے، آپ ہی معاف کیجیے گا۔ انشاءاللہ زندگی کے لیے تو کل پھر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔